السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ کو علم ہے کہ ایک جگہ پر شادی ہو رہی تھی، وہاں پر شادی والوں نے کسی تیسرے بندے سے مشورہ کیا، بھئی اس حافظ صاحب کو جس نے نکاح پڑھایا ہے، اس قاری صاحب کو جس نے نکاح پڑھایا ہے، اس کو کتنی رقم دی جائے، اس کو نکاح پڑھانے کے کتنے پیسے دیے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھر امام صاحب نے، اس قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے کیا جواب دیا شادی والوں کو؟ اور معزز سامعین، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہماری شادیاں بغیر لائٹنگ کے، بغیر میوزک کے اور بغیر ڈی جی لائٹ کے ہو سکتی ہے؟ معزز سامعین، کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہماری شادیاں بغیر شادی ہال، میرج ہال کی بکنگ کے ہو سکتی ہیں؟ اگر ان تمام باتوں کا آپ کو نہیں علم تو آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ کہنے والا کہتا ہے کہ ایک جگہ پر شادی ہو رہی تھی، ایک شادی ہال کے اندر ایک فنکشن ہو رہا تھا، کچھ لوگ جمع تھے، تو وہاں پر شادی والوں نے ایک بندے سے مشورہ کیا، پوچھا یہ جو قاری صاحب ہیں، یہ جو امام صاحب ہیں جنہوں نے نکاح پڑھایا ہے، نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کو نکاح کی کتنی فیس ادا کی جائے، نکاح پڑھانے والے قاری صاحب کو کتنی رقم دی جائے نکاح پڑھانے کی؟ جب یہ بات حافظ صاحب کے، قاری صاحب کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے تمام لوگوں کو خاموش کرا لیا، کہا کہ سب میری طرف متوجہ ہوں، کچھ دیر کے لیے میوزک اور ساؤنڈ سسٹم کو بند کر دیا جائے۔ اور قاری صاحب نے سب سے پہلا سوال کیا، پوچھا کہ یہ جو شادی ہال ہے جس کے اندر فنکشن ہو رہا ہے، اس کی بکنگ پہ کتنا خرچہ آیا ہے؟ تو شادی ہال والوں نے بتایا کہ یہ 3 دن کے لیے بک کیا گیا ہے اور 3 دن کا جو اس کا رینٹ، جس کا کرایہ آیا ہے وہ ہے 13 لاکھ روپے۔ 3 دن کی بکنگ 13 لاکھ روپے میں ہوئی۔ اور پھر حافظ صاحب نے ایک اور سوال پوچھا کہ یہ جو ساؤنڈ سسٹم، یہ جو میوزک اور ڈی جی لائٹ کا سسٹم لگایا گیا ہے، اس پہ کتنا خرچہ آیا ہے؟ تو شادی والوں نے بتایا کہ اس پر کل خرچہ 60,000 روپے آ چکا ہے۔ اور پھر قاری صاحب نے تیسرا سوال پوچھا، وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو فوجی باہر بینڈ باجہ لے کر آیا ہے، اس بینڈ باجے والے فوجی کی کتنی رقم ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ اس فوجی کو 45,000 روپے میں بک کیا گیا ہے، یعنی کہ 13 لاکھ میرج ہال کا، 60,000 روپے ساؤنڈ سسٹم والے اور ڈی جی لائٹ والوں کا، اور 45,000 فوجی بینڈ باجے والے کا۔ معزز سامعین، یہاں پر بڑی غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر نکاح بغیر بینڈ باجے کے نہیں ہو سکتا؟ کیا نکاح ہمارا بغیر ساؤنڈ سسٹم، میوزک اور ڈی جی لائٹ کے نہیں ہو سکتا؟ کیا ہمارا نکاح بغیر شادی ہال کے نہیں ہو سکتا؟ تو یہ تمام چیزیں جو رسم و رواج کے دائرے میں آتی ہیں، ان رسم و رواج کو کرنے کے لیے ہم تمام معاشرے والے لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، جب وہاں پر بات پہنچتی ہے تو ہم مشورے کرنا شروع کر دیتے ہیں، 500 دیا جائے یا 1,000 دیا جائے، 2,000 دیے جائیں، یا پھر اس کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی بے رحمی کیوں ہے، بے ضمیری کیوں ہے کہ ہم خرچ کرنے پہ آ جائیں نا تو شادی ہال والوں کو 13 لاکھ دے دیتے ہیں، ہم خرچ کرنے پہ آ جائیں تو ہم ساؤنڈ سسٹم، میوزک اور ڈی جی لائٹ والوں کو 60,000 دے دیتے ہیں، اگر ہم خرچ کرنے پر آ جائیں تو ہم 45,000 بینڈ باجے والے فوجی کو دے دیتے ہیں۔ لیکن جب قاری صاحب، امام مسجد، حافظ صاحب، نکاح خواہ کی بات آتی ہے تو پھر ہم وہاں پر 1,000 یا 2,000 کا نوٹ نکال کر دے دیتے ہیں، یہ لیں جی آپ کا معاوضہ ہے۔ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے یار، یہ ساری رسومات ہیں، یہ سارے رسم و رواج ہیں، ہم ان رسم و رواج پر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یار کیا کہتے ہیں پھر، یہ ایک ہی بیٹا تو ہے، ایک ہی بیٹی ہے، اس پہ خرچ نہ کریں تو کس پہ خرچ کریں؟ یار ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا جو نکاح پڑھانے آیا ہے، کیا اس پہ نہیں خرچ کرنے چاہیے ہمیں؟ تو یقیناً خرچ کرنے چاہیے میرے دوستو، جہاں پر خرچ کرنے کا جگہ ہے، جو وقت ہے، وہاں پر خرچ کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اس فنکشن کو، اس شادی کو کیسے رنگ لاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے رب تعالی مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ معاشرے سے برائی ختم ہو سکے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔